النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی انسانیت کو جو تعلیمات دی ہیں، آپ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ نے محض ایک نظریہ اور ایک تھیوری اس انسانیت کو نہیں دی، بلکہ اپنی اس تھیوری پر، اپنے اس نظریے پر امت کو عمل کر کے دکھایا ہے، اور ایک کامیاب زندگی گزار کر امت کو سکھایا ہے کہ اگر دنیا میں کسی نے کامیاب ہونا ہے تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں ان دنوں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں، عربی میں ہے محمد فی اعینہم، اس کا ترجمہ، کتاب کا ٹائٹل ہے محمد فی اعینہم، کہ غیر مسلموں کی نظر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ اس موضوع پر وہ کتاب لکھی ہے انہوں نے۔ اس میں آپ غیر مسلموں کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ان کی جو رائے ہے، جو ان کا تبصرہ ہے ایک غیر مسلم کا، ایک نہیں سینکڑوں ہیں، کافی ہیں، کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے آقا کی سیرت کا کتنی گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ ایک انسائکلوپیڈیا تیار کیا ہے حدیث کا، غالباً المعجم المفہرس ہے یا اطراف الحدیث، اس طرح اس کا کوئی نام میں بھی بھول رہا ہوں۔ اس وقت انہوں نے یہ انسائکلوپیڈیا تیار کیا تھا جس میں انہوں نے ایک طرح سے سمجھیں ساری حدیثوں کی فہرست بنائی ہے، کہ آپ کو جس حدیث کی بھی ضرورت ہے، آپ کو اگر یہ پتہ ہے کہ وہ الف سے شروع ہوتی ہے یا با سے شروع ہوتی ہے یا تا سے شروع ہوتی ہے، تو پوری اس کی کئی جلدوں میں فہرست بنائی گئی ہے کہ الف سے شروع ہونے والی حدیثیں یہ ہیں، اس کتاب میں ہیں، با سے شروع ہونے والی پہلی حدیث یہ ہے، یہ اس کتاب میں، دوسری حدیث یہ ہے، یہ اس کتاب میں ہے، تا سے شروع ہونے والی پہلی حدیث یہ ہے، یہ اس میں ہے، دوسری یہ ہے، یہ اس کتاب میں۔ یہ سارا کام جس نے کیا تھا وہ عیسائی ہے، عیسائی، مسلمان بھی نہیں ہوا۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اگر ایک شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری حدیثوں کا انسائکلوپیڈیا تیار کر رہا ہے کہ الف سے شروع ہونے والی اتنی ہے، پہلی اس کتاب میں، دوسری اس کتاب میں، وہ پورا انسائکلوپیڈیا اگر تیار کر رہا ہے، اور اس زمانے میں جس زمانے میں کمپیوٹر کا نام و نشان بھی نہیں تھا، تو کیا آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ ویسے ہی تیار کر لیا؟ اور یہ کوئی ایک دن کا، ایک سال کا، 2 سالوں کا کام ہے اس زمانے میں، کہ آپ ایک ایک کتاب اٹھا کے ایک حدیث ڈھونڈیں، پھر اس کا حوالہ لکھیں، پھر دوسری کتاب اٹھائیں، پھر اس کا حوالہ لکھیں، پھر تیسری کتاب اٹھائیں، پھر اس کا حوالہ لکھیں۔ کمپیوٹر نہیں تھا کہ آپ گوگل میں سرچ کر لیں یا کسی مکتبے میں سرچ کر لیں۔ انہوں نے یہ پورا انسائکلوپیڈیا بنایا ہے، ایک غیر مسلم نے، اور ہم مسلمان ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے ناواقف ہیں، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی چیز مس کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، کتنی بڑی چیز ہم اپنی زندگی میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مس کر رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ اور جب تک ہم سیرت پڑھیں گے نہیں نا، یہ ایک بات یاد رکھیں، اس وقت تک میرا اسلام الگ ہوگا، آپ کا الگ ہوگا، جو مدرسے میں پڑھتا ہے اس کا الگ ہوگا، جو اسکول میں پڑھتا ہے اس کا الگ ہوگا،
جو کالج میں پڑھتا ہے اس کا الگ ہوگا، جو دکانداری کرتا ہے اس کا الگ ہوگا، تاجر کا الگ دین ہوگا. کیوں؟ جو تبلیغ سے وابستہ ہے اس کا الگ ہے، جو جہاد سے وابستہ ہے اس کا الگ ہے، جو مدرسے سے وابستہ ہے اس کا الگ ہے، جو مسجد سے وابستہ ہے اس کا الگ ہے. ہم سب کے الگ الگ دین ہیں، زبان سے نہیں بولتے. پٹھان ہے اس کا دین الگ ہے، پنجابی ہے اس کا الگ ہے، سندھی ہے اس کا الگ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو روایات ہیں، ہمارے جو کلچر ہیں، ہماری جو ٹریڈیشنز ہیں، ہم اپنی ان روایات کو اسلام بنا کر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک آدمی کو مثلا غصہ آتا ہے، ایک غصہ آتا ہے، وہ اپنے بھائی سے لڑ رہا ہے. مثال ہمارے پٹھانوں میں جیسے ہوتا ہے، آپ اس کو کہو بھائی یہ بھائی آپ کا، آپ اس سے صلح کر لو، وہ کہے گا نہیں میں غیرت کی وجہ سے صلح نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ بھی بہت غیرت کرنے والے ہیں، اللہ غیرتی بادشاہ ہے. ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ غیرتی بادشاہ ہے اس لیے میں اپنے بھائی سے صلح نہیں کرتا. اب گویا اس نے اپنے بھائی سے قطع تعلقی کو بجائے اس کے کہ کبیرہ گناہ سمجھتا، اس نے اس کو عین اسلام بنا دیا کہ یہ عین اسلام ہے، اس لیے کہ میں غیرت کی وجہ سے کر رہا ہوں. کوئی کسی کو قتل کر دے گا، بولے پوچھیں کیوں قتل کیا؟ کیا غیرت کی وجہ سے. اب اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اس کے تصور میں، اس کے ذہن میں اسلام کا کوئی الگ خاکہ ہے، کوئی الگ، اس نے اپنے ذہن میں اسلام کا ایک مفہوم سمجھا ہوا ہے جس کو یہ اپلائی کر رہا ہے. کسی تاجر سے پوچھیں گے تو اس کا ایک الگ اپنا ایک تصور ہوگا، کسی عام آدمی سے پوچھیں گے تو اس کا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا. جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ نے تو تجارت بھی کی ہے، آپ تو گھر میں بھی رہے ہیں، باہر بھی رہے ہیں، مسجد میں بھی رہے ہیں، آپ نے پڑھایا بھی ہے. آپ کی زندگی کا ہر معاملہ ہمارے سامنے آ جائے گا. جب ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی تو پتہ چل جائے گا یہ اسلام ہے، یہ اسلام نہیں ہے. آج ہم لوگوں کو سمجھا سمجھا کے تھک جاتے ہیں، تو ان کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ سیرت سامنے نہیں ہوتی. اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ آپ یہ جو سیرت کا جو ہم نے یہ درس شروع کیا نا، یہ انتہائی اہم ہے. اتنا اہم ہے کہ میں اس کی اہمیت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، بہت اہم ہے. میری اس لیے یہ گزارش ہے کہ آپ اس میں اہتمام سے خود بھی شریک ہو، خود صرف شریک نہ ہو، اپنے دوست احباب کو باقاعدہ دعوت دیں. یہ آپ کا ان پر بہت بڑا احسان ہوگا، اور ان کو اس احسان کا اندازہ اس وقت ہوگا جب یہ باتیں اپنی عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں ان کے کام آئیں گی. مثال کے طور پر آج ہمارا موضوع ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت. اب ہم نے حضور کی تجارت کے طریقے دیکھنے، آپ نے تجارت کیسے کی. تو ایک آدمی اگر مسلمان ہے، وہ تجارت کر رہا ہے اور اس کے ذہن میں ہو کہ حضور نے ایسے تجارت کی تھی، کیا اس کو کسی اور رہنمائی کی ضرورت ہے؟ پھر کسی ورکشاپ کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ٹریننگ لینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. سب اس کے سامنے ہوگا، سارے اصول اس کو پتہ ہوں گے. اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ آپ میں سے ہر شخص اپنے دوسرے دوست کو، بھائی کو، رشتہ دار کو، اس کو کہے بھائی یہ پڑھ لو، یہ سیکھ لو، تاکہ ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آئے، ہم اپنی زندگی شریعت کے حقیقی معنوں میں ہمیں پتہ چلے کہ عشق رسول کیا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا ہوتی ہے. ورنہ اسی طرح کھوکھلے نعرے لگا لگا کے چلے جائیں گے، پتہ ہی نہیں ہوگا سیرت ہے کیا اور کیا نہیں. اس لیے ایک تو اس کو اہتمام سے سنیں، دوسرے نمبر پر اس کو سن کے بھلائیں نہیں. اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، جہاں آپ بیٹھیں آپ ذرا ڈسکس کریں اس کو. جہاں آپ دوسری 10 باتیں ڈسکس کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ اس کو بھی ڈسکس کریں. اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں تو ان کو کہیں بھائی آج ہم نے یہ پڑھا ہے، یہ سنا ہے، ہم مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت اس طرح کرتے تھے. ایک تاجر کو ایسا ہونا چاہیے، ایک ریڑھی والے کو ایسا ہونا چاہیے، دکاندار کو ایسا ہونا چاہیے. تو جب ہم ڈسکس کریں گے یہ چیزیں معاشرے میں پینیٹریٹ کریں گی، یہ چیزیں معاشرے میں پھیلیں گی، جائیں گی.
جب ایک عام آدمی تک، ایک عام مسلمان تک یہ چیزیں جائیں گی، پھیلیں گی، تب جا کر کچھ ہم اپنی آس پاس ماحول میں دیکھیں گے کہ کوئی لوگ حقیقی معنوں میں اسلام پہ عمل کر رہے ہیں۔ بہرحال اہتمام کے ساتھ کوشش کریں کہ اس کو سنیں بھی، اس کو اپنے دل میں، دماغ میں محفوظ بھی کریں۔ پچھلے درس میں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق حلف الفضول کا تذکرہ کیا تھا کہ آپ نے ایک معاہدہ کیا۔ اس کے بعد 25 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشغلہ تھا، یہ تو آپ نے پہلے پڑھا کہ آپ بکریاں آپ نے چرائیں جب آپ بچے تھے، اس لیے کہ جب آپ بچے تھے تو بچپن میں تو آپ تجارت کر نہیں سکتے تھے، 12 سال کی عمر میں تو بکریاں چرانا تجارت کرنے سے آسان تھا، تو آپ بکریاں چراتے تھے۔ جب آپ کی عمر کچھ زیادہ ہوئی، 17-18 سال آپ کی عمر ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت شروع کی، اور حضرت صائب ابن صائب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شریک تھے، پارٹنر تھے حضور کے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ ہجرت کی اور آپ کو نبوت ملی، آپ مدینہ منورہ آ گئے، تو ایک دفعہ یہ عبداللہ ابن الصائب یہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کیا تم نے مجھے پہچانا اپنے اس پارٹنر سے جو پہلے 17-18 سال کی عمر میں حضور کے ساتھ کاروبار میں پارٹنر رہے تھے؟ حضور نے ان سے پوچھا تم نے مجھے پہچانا؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کنت شریکی فنعم الشریک لا تداری ولا تماری، ہاں میں نے آپ کو پہچانا ہے، آپ میرے پارٹنر تھے، کاروبار ہم ایک ساتھ کیا کرتے تھے، اور فنعم الشریک، آپ جیسا پارٹنر میں نے دنیا میں دوسرا کوئی نہیں دیکھا۔ لا تداری ولا تماری، نہ تو آپ ٹال مٹول کرتے تھے، نہ آپ فضول کی باتوں میں لڑتے جھگڑتے تھے، بڑے اچھے طریقے سے ہم جب تھے تو ہم نے بڑا اچھا کاروبار کیا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے فرمایا کان خیر شریک لا یماری ولا یشاری، کہ حضور بہت ہی بہترین پارٹنر، بہت ہی بہترین شریک، کہ نہ تو جھگڑتے تھے، نہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھتے تھے، جو معاملہ جیسے ہوتا تھا اس کو فوراً حل کر کے معاملے کو ختم کر دیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں مجھ سے الجھتے نہیں تھے۔ یہ عبداللہ ابن الصائب یہ حضور کے شریک تھے، پارٹنر تھے۔ تو اب ان کا تبصرہ حضور کے بارے میں یہ ہے فنعم الشریک، کہ حضور ایک بہترین پارٹنر تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال ہوئی، آپ یہ سارا عرصہ آپ تجارت کرتے رہے، اور اپنی جو آپ کی عبادت تھی، جس طرح آپ جاتے تھے، آپ کو خلوت تنہائی میں مزہ آتا تھا، آپ جا کے کبھی غار میں کبھی کہیں اور تنہائی میں بیٹھتے تھے، اور جو موقع ہوتا تھا تجارت کا تو تجارت کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی سفر تجارت کے لیے ہوئے ہیں، یمن کا، شام کا، بحرین کا، کئی سفر حضور نے تجارت کے لیے کیے ہیں۔ یہ جو سفر جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ابھی، یہ تمام سیرت نگاروں نے اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے 25 سال کی عمر میں، جب حضور کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اس زمانے کی مشہور تاجرہ تھی، مشہور بزنس پرسن کہہ لیں، یا یعنی مشہور تھی تجارت میں، ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، تجارت کیا کرتی تھی، اور یہ لوگوں کو پیسے دیتی تھی تاکہ وہ اس سے کاروبار کریں، کاروبار کر کے نفع کمائیں، تو کچھ نفع وہ آدمی رکھ لیتا تھا جو جاتا تھا سامان خریدنے وغیرہ وغیرہ، اور باقی نفع حضرت خدیجہ کو دے دیا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 25 سال ہوئی، تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ حضرت خدیجہ، اور یہ
حضرت خدیجہ شروع سے طاہرہ کے نام سے معروف تھی. طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاک دامن, پاکیزہ عورت. حضرت خدیجہ شروع سے عرب میں مشہور تھی کہ یہ بہت نیک اور پاک دامن خاتون ہیں. تو ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اگر وہ بہت سارے لوگوں کو بھیجتی ہے کاروبار کے لیے, اگر آپ بھی ان کے پاس چلے جائیں اور آپ بھی ان سے پیسے لے کر ان کے پیسوں سے کاروبار کریں تو کچھ نفع ہوگا آپ کو, تو ہم سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اس لیے کہ میں نے یہ بات پہلے بتائی تھی کہ ابو طالب مالی لحاظ سے بہت کمزور تھے, اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 سال کی عمر میں بکریاں بھی چراتے تھے. تو بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی طرح یہ پتہ چل گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی گئے نہیں تھے, لیکن حضرت خدیجہ کو پتہ چل گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جانب رغبت رکھتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے رقم لے کر, مجھ سے پیسے لے کر کاروبار کریں. تو حضرت خدیجہ نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آفر کی, خود پیشکش کی کہ میں آپ کو رقم دیتی ہوں اور یہ رقم آپ لیں, اور جتنا نفع میں عام لوگوں کو جتنا نفع دیا کرتی تھی اس کا ڈبل نفع آپ کو دوں گی. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین کے لقب سے معروف تھے. صادق اور امین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا, امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار. تو صادق انسان نماز پڑھنے سے بنتا ہے, روزہ رکھنے سے صادق بنتا ہے, یا تجارت کرنے سے جب پتہ چلتا ہے کہ صادق ہے اور امین ہے, تجارت سے پتہ چلتا ہے. حضور کو جو صادق اور امین کہا جاتا تھا اس لیے کہا جاتا تھا آپ کے جتنے مالی معاملات تھے بالکل صاف ستھرے تھے. نبوت ملنے کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے لیے سارے لوگ جمع ہیں کہ آج ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات ہجرت کر رہے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی چارپائی پر, اپنے بستر پر لٹایا. اس رات, جس رات وہ سارے قتل کے لیے جمع ہیں, ان ساروں کی امانتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھی ہوئی تھی. یعنی دشمنی اتنی سخت ہے کہ قتل کرنے کے لیے ایک قبیلہ نہیں تھا. انہوں نے مشورہ یہ کیا تھا کہ سارے قبیلے مل کر, ہر قبیلے کا ایک آدمی ہوگا قتل کرنے والوں میں, پورا ایک گروپ ہوگا, تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلہ ہم سے بدلہ نہ لے سکے. وہ یہ نہ کہے کہ اس قبیلے نے قتل کیا, اس قبیلے نے. ہم سارے جب مل جائیں گے تو ان کا قبیلہ ہم سب سے مقابلہ نہیں کر سکتا. سارے قبائل کے لوگ تھے اور ان سب کی امانتیں حضور کے پاس رکھی ہوئی تھی. تو ایک طرف دشمنی کی انتہا دیکھیں, دوسری طرف اعتماد کی انتہا دیکھیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت کا بھی کیا کہنا کہ آپ اس وقت بھی جاتے ہوئے حضرت علی کو ساری امانتیں دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ساری امانتیں ہیں, یہ فلاں کی ہے, یہ چیز فلاں کی ہے, یہ چیز فلاں کی ہے, میں ہجرت کر رہا ہوں, جب میں چلا جاؤں یہ امانتیں سارے لوگوں کو ان کی امانتیں واپس پہنچا دینا. ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ تو کہتا مال غنیمت ہے, کھا جاؤ, یہ تو میرے قتل کے لیے جمع ہوئے ہیں, ان کا تو سب کچھ میرے لیے حلال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین اس لیے کہا جاتا تھا. کسی کی نماز پڑھنے سے کوئی صادق نہیں بنتا, روزہ رکھنے سے کوئی صادق نہیں بنتا, زکوٰۃ دینے سے کوئی صادق نہیں بنتا. جب آپ کسی سے کوئی لین دین کرتے ہیں, کوئی آپ کا پارٹنر بنتا ہے, کوئی آپ کے پاس کوئی چیز رکھواتا ہے, آپ کا کسی سے کوئی معاملہ ہوتا ہے, پھر انسان کو پتہ چلتا ہے یہ سچا آدمی ہے یا جھوٹا آدمی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرب میں معروف تھے, سارے عرب میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دی تھی کفار کو پہلی مرتبہ علی الاعلان, تو آپ نے یہی کہا تھا کہ اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ فلاں جگہ سے دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے, تم میری تصدیق کرو گے یا تکذیب کرو گے؟ تم میری بات کو سچا سمجھو گے یا جھوٹا؟ انہوں نے کہا ما جربنا علیک کذبا, ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا نہیں ہے, ہم سچ ہی سمجھیں گے کہ اگر آپ نے کہا دشمن حملہ کر رہا ہے اس کا مطلب آپ نے سچ کہا.
حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے بعد جو ہوا سو ہوا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے بھی سچا اور جھوٹا ہونے کا، اچھا یا برا ہونے کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کا اس سے معاملہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کسی شخص کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیسا آدمی ہے، تو کسی نے کہا کہ بڑا اچھا آدمی ہے. حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کیا کبھی اس کے ساتھ لین دین، کوئی کاروبار، کوئی پارٹنرشپ، کبھی اس سے کوئی معاملہ کیا ہے؟ کہا نہیں. آپ نے فرمایا تم نے اس کو دیکھا ہوگا مسجد سے نکل رہا ہے تو تم نے کہا اچھا آدمی ہے. یہ حضرت عمر کا قول ہے. تم نے اس کو دیکھا ہوگا مسجد سے نکل رہا ہے تو تم نے فیصلہ کر لیا کہ اچھا آدمی ہے. اچھا آدمی ہونے کا معیار یہ نہیں ہے. یہ اس کی ایک نشانی تو ہے کہ یہ بھی اچھا ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن یہ سب کا سب یہ نہیں ہے، کل ٹوٹل یہ نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں چونکہ معروف تھا، ورنہ آپ نبی تو نہیں تھے، اس لیے حضرت خدیجہ نے حضور سے فرمایا. حضرت خدیجہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ لوگ ان سے مال لے کے جایا کرتے تھے، پیسے رقم، اور بہت کم نفع حضرت خدیجہ کو لا کر دیتے تھے. سارا خود ہڑپ کر کے خود رکھ کے تھوڑا بہت نفع حضرت خدیجہ کو دے دیا کرتے تھے. حضور کے بارے میں حضرت خدیجہ کو پتا تھا کہ یہ صادق اور امین ہے، اس لیے حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ میرے پیسے لو، رقم لو، میں آپ کو ڈبل نفع دوں گی. آپ اگر تجارت میرے پیسوں سے کرو گے تو میں آپ کو ڈبل نفع دوں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے وہ رقم لی اور آپ شام تشریف لے گئے. شام جو بھی تجارت، مال تجارت خریدا جاتا تھا وہ آپ نے خریدا، پھر اس سے نفع کمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت خدیجہ کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا میسرہ. میسرہ ان کا نام تھا، حضرت خدیجہ کے غلام تھے. حضرت خدیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا تھا کہ تم بھی ان کے ساتھ جاؤ. تو انہوں نے راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے عجیب و غریب معجزات دیکھے، بہت سی ایسی چیزیں دیکھی، آپ کے معاملات دیکھے. وہاں شام میں ہی یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ کسی سے آپ کوئی چیز بیچ خرید رہے تھے تو کسی نے کہا کہ مجھے یقین نہیں، تم لات اور عزا کی قسم کھاؤ. لات اور عزا ان کے بتوں کے نام تھے. حضور سے کہا لات اور عزا کی قسم کھاؤ. آپ نے فرمایا میں لات اور عزا کی قسم نہیں کھاتا، میں شرک نہیں کرتا. یہ میسرہ حضرت خدیجہ کے جو غلام تھے یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہے تھے. حضرت خدیجہ کا جو حضور سے نکاح ہوا ہے نا، اس کے پیچھے یہ ساری کہانی تھی. یہ ساری چیزیں حضرت جو میسرہ تھے، حضرت خدیجہ کے غلام، وہ نوٹ کر رہے تھے. پھر آپ کے معاملے کی صفائی، وہ ساری چیزیں انہوں نے نوٹ کی. جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے فرشتے بادل کی شکل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کرتے تھے. جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے بادل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ جایا کرتے تھے. یہ چیزیں بھی انہوں نے نوٹ کی. حضرت خدیجہ پڑھی لکھی خاتون تھیں، ان کو پہلے سے پتا تھا کہ ایک نبی نے مبعوث ہونا ہے، اور کئی دفعہ حضرت خدیجہ پہلے یہ کہہ چکی تھی کہ وہ جو نبی مبعوث ہونا ہے وہ یہی شخصیت ہیں. حضرت خدیجہ پہلے سے پیشن گوئی کر چکی تھی. تو یہ ساری چیزیں جب انہوں نے دیکھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے. اور اس سے پہلے حضرت خدیجہ کو کاروبار میں جتنا نفع ہوا تھا سب سے زیادہ نفع اس دفعہ ہوا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے تجارت کر کے وہاں سے واپس تشریف لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی نفع تھا اپنا حصہ رکھ کر حضرت خدیجہ کو باقی رقم واپس کر دی. یہ تو حضور کے سفر کا ایک سفر کا تذکرہ ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کیا حضرت عبداللہ ابن صائب کا، ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تجارت کرنا، کئی مواقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف تجارت، مختلف کاروبار کیے ہیں. اب اس سے ہمیں ایک سب سے پہلی بات، یہ جو سب کچھ ہوا، پھر میسرہ نے حضرت خدیجہ کو یہ سب کچھ بتایا کہ ان کو تو میں نے دیکھا بادل ان پر سایہ کرتے تھے. ان کو ایک شخص نے کہا کہ لات اور عزا کی قسم کھاؤ، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں لات اور عزا کی قسم نہیں کھاتا. یہ ساری چیزیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی تھی انہوں نے.
اب سب سے پہلی چیز جو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، میں اس پر پہلے تفصیل سے بات کر چکا ہوں، کہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بجائے کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونے کے، کسی کے اوپر بوجھ بننے کے، اس کو یہ چاہیے کہ اپنا خرچہ، اپنی ضروریات خود اپنی جیب سے، اپنی محنت سے کما کر پوری کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل، اور صرف یہ عمل نہیں، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو مدینہ میں ایک بازار تھا قینقاع، یہ یہودی تھے بنو قینقاع، ان کی جگہ میں یہودیوں کا تسلط تھا، جیسے آج کل ہمارے ہاں دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کا تسلط ہے تجارت پر، ان کا تسلط ہے۔ مدینہ میں اس وقت تجارت پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے، آپ کو اندازہ ہوا، اور جب بھی مسلمان وہاں کچھ خریدنے کے لیے جاتے تھے یہودی تنگ کرتے تھے۔ یہ غزوہ بنو قینقاع یہ آگے آئے گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ جنگ کی ہے اس قبیلے سے، ان سے باقاعدہ جہاد کیا ہے، ان کو مدینہ آپ نے ملک بدر کیا تھا، مدینہ سے نکال دیا تھا آپ نے اس قبیلے کو بعد میں، اور اس کی وجہ بھی یہی بنی تھی کہ ایک مسلمان خاتون وہاں خریداری کر رہی تھی، انہوں نے تنگ کیا تھا اس خاتون کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی پاداش میں ان کو مدینہ سے نکال دیا تھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ پتہ چلا کہ مدینہ کے کاروبار پر یہودیوں کا تسلط ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں اپنا کوئی کاروباری سسٹم بنانا پڑے گا تاکہ ہم مسلمان آزاد رہ سکیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود جگہ متعین فرمائی، اس کا نام ہے سوق المدینہ، آپ نے رکھا۔ سوق المدینہ کا مطلب آپ اردو میں کہتے ہیں مدینہ مارکیٹ، یہ آپ نے اس کا نام تجویز فرمایا کہ یہ اس مارکیٹ کا نام ہے، اور یہاں پر مسلمان تاجر جتنے بھی ہیں وہ یہاں آ کر کاروبار کریں گے۔ اور آہستہ 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 حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے بہت ساری شرائط بیان کی، آپ نے ان کو ٹیکس فری قرار دیا، آپ نے فرمایا اس بازار والوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ آج بھی اگر آپ دنیا میں دیکھیں، آج کی دنیا میں کاروباری لوگوں کو سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، ان کو بہت ساری چیزوں میں سبسڈی دی جاتی ہے، بہت سارے ٹیکس ان سے ہٹا دیے جاتے ہیں تاکہ ان کا کاروبار چلے اور ملک ترقی کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کا طریقہ تھا جس کو آج فالو کیا جا رہا ہے۔ حضور نے اس وقت فرمایا تھا کہ اس مارکیٹ کے لوگوں سے ٹیکس ختم، ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا تاکہ یہ اپنا کاروبار اچھے طریقے سے کر سکیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس بازار کی حدود کو تنگ نہ کیا جائے، جتنی حدود میں نے متعین کی ہے اس سے بڑا تو کریں اس کو، لیکن اس سے چھوٹا نہ کرنا اس کو۔ آپ نے خود بازار قائم فرمایا۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، جہاں بھی کوئی شہر بستا ہے، جہاں بھی کوئی ملک ہوتا ہے، ہر شہر میں، ہر بستی میں باقاعدہ بازار قائم کیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت یہ بازار قائم کیا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ شاید بس مسجد کے امام تھے، نماز پڑھاتے ہوں گے، عید کی نماز پڑھاتے ہوں گے، اور بس پھر اللہ اللہ کرتے ہوں گے بیٹھ کے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حکمران وقت تھے، آپ ملک کے صدر تھے، اسلامی ریاست کے سربراہ تھے، آپ قاضی القضاة تھے، چیف جسٹس تھے، آپ محض ایک امام مسجد کے نہیں تھے، آپ نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ ایک مسلمان جب تجارت کرے گا اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے آقا نے تجارت کس طریقے سے کی ہے، ورنہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں تجارت کے معاملے میں حضور کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے مدینہ کے بازار میں کوئی ایسا شخص تجارت نہ کرے جس کو تجارت کے مسائل کا علم نہ ہو، ایسے شخص کو مدینہ کے بازار میں دکان کھولنے نہیں دیتے تھے جب تک اس کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کو اسلام کے تجارت کے احکام اور مسائل پتہ ہیں یا نہیں پتہ۔ ہم اگر اس دور میں ہوتے،
آج ہم میں سے ہر شخص یہ تمنا کرتا ہے کاش میں حضور کے دور میں ہوتا. حضرت عمر کے دور میں اگر ہم ہوتے تو شاید ہم میں سے کسی کو بھی دکان کھولنے کی اجازت ان کے بازار میں نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کاروبار تو کرتے ہیں لیکن اپنے طریقے سے, اپنی مرضی سے. ہمیں نہیں پتا تجارت کا اصول کیا ہے, تجارت کے آداب کیا ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تاجر تھے. تو یہ آرزو کرنا تو بہت آسان ہے, صحابہ کی طرح بن کے دکھانا بڑا مشکل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص کو بازار سے نکال دیا کرتے تھے کہ اس کو تجارت کے مسائل نہیں آتے تو تجارت کیا کرے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی واضح تعلیمات ہیں, اتنی واضح تعلیمات. میں چند احادیث پڑھ کے, اور صحابہ میں جو ہم واقعات پڑھتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت زبیر, یہ بڑے بڑے تاجر تھے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے, اپنے ترکے میں 4 کروڑ درہم چھوڑ کر گئے ہیں. 4 کروڑ درہم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ترکے میں چھوڑ کر گئے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کا قافلہ آیا, مدینہ میں قحط تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور اس پر غلہ, اناج, یہ چیزیں تھی جو زمانے میں کھائی جاتی تھی. حضرت عثمان کو جب پتہ چلا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ کوئی مدینہ کے لوگوں پر صدقہ کرے تاکہ مدینہ سے قحط ختم ہو. حضرت عثمان نے 1000 اونٹ صدقہ کیے, 1000 اونٹ, اور اس پر لدا ہوا سارا اناج, کہا یہ اللہ کی راہ میں میری طرف سے صدقہ ہے. 1000 اونٹ, آپ اندازہ لگائیں کہ 1000 اونٹ, پھر اس 1000 اونٹوں پر لدا ہوا سارا سامان سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. وہ تاجر بھی تھے لیکن تاجر بھی ایسے تھے. ایک مرتبہ مدینہ میں میٹھا پانی نہیں تھا, میٹھے پانی کی کمی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی مسلمانوں کو یہ خرید کر دے دے, یا کوئی طریقہ اس سے ایسا ہو کہ مسلمان میٹھا پانی پی سکیں, کڑوا پانی پینا پڑتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں 45,000 درہم میں خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. 45,000 درہم کتنے ہوتے ہیں؟ 200 درہم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. 200 درہم 52.5 تولہ چاندی ہوتی ہے. حضرت عثمان نے 45,000 درہم کا یہ کنواں خریدا اور اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. تو یہ وقف ویسے تو نہیں کیا, تجارت کرتے تھے نا, پیسہ آسمان سے تو نہیں برستا تھا. ابھی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پڑھ رہا تھا, بڑا عجیب. حضرت احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول حضرت عمر کا نقل کیا ہے. فرماتے تھے لا يقعد احدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. تم میں سے کوئی شخص گھر میں بیٹھ کر یہ دعائیں کرنا نہ شروع کر دے, یا اللہ مجھے رزق عطا فرما, یا اللہ مجھے رزق عطا فرما. کام کچھ نہ کرے, دعائیں کرتا رہے, اس لیے کہ یہ بات اچھے طریقے سے جان لو کہ آسمان سے سونا چاندی نہیں برستے. آسمان سے سونا چاندی, یہ حضرت عمر کا قول ہے. امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس کو نقل کیا ہے. تو آسمان سے سونا چاندی نہیں برستے, انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. اور محنت بھی اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے طریقوں میں تجارت کو زیادہ اہمیت دی ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ہمیں سمسار کہا جاتا تھا. سمسار اردو میں جس کو ہم دلال بولتے ہیں. دلال کے وہ کسی کو کہہ دے بھائی اتنے کی, بیچ میں ایجنٹ جو بن جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہمیں سمسار, عربی میں اس کو سمسار کہتے ہیں. سماسرہ کہا جاتا تھا ہم کو. تو یہ اچھا نام نہیں تھا. جیسے دلال کا لفظ اردو میں اچھا نہیں ہے نا, عربی میں یہ سماسرہ کا لفظ بھی اچھا نہیں ہے. حضور نے فرمایا آج کے بعد تمہارا نام سماسرہ نہیں, آپ نے فرمایا یا معشر التجار, تمہارا نام آج کے بعد تاجر ہے.
تمہیں آج کے بعد تاجر کہا جائے گا، دلال نہیں کہا جائے گا. آپ نے ان کا نام باقاعدہ چینج کر کے کہا کہ آج کے بعد تمہارا ٹائٹل تاجر ہوگا، دلال نہیں ہوگا. اس لیے کہ دلال اچھا نام نہیں ہے، تاجر اچھا نام ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو کاروبار کیا، اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے مضاربت. مضاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ شریعت میں باقاعدہ ایک موڈ آف فائنانس ہے. شریعت میں کہیں بھی انویسٹ کرنے کے مختلف طریقے ہیں. کہیں پر آپ کسی کے ساتھ پارٹنر بنتے ہیں، شرکت کرتے ہیں. کہیں پر آپ کسی کو پیسے دے کر وہ کاروبار کرتا ہے، آپ اس سے نفع. یہ جو حضور نے معاملہ کیا تھا، اس کو کہا جاتا ہے مضاربہ. مضاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور دوسرا شخص کام کر سکتا ہے. آپ اس کو یہ کہتے ہیں بھائی میرے پاس یہ 50,000 روپے ہیں، یہ 1,00,000 روپے ہیں، یہ لے لو اور آپ اس سے کاروبار کرو. اب وہ پیسے دینے والے پر موقوف ہے، وہ اس کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم نے اس سے صرف کپڑا خریدنا ہے اور کوئی کاروبار نہیں کرنا ہے اس سے، یا تم نے اس سے صرف پراپرٹی خریدنی ہے اور کوئی کاروبار میری طرف سے اجازت نہیں ہے. اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے، یہ شرط لگا دیتا ہے، سامنے والا شخص دوسرا کاروبار نہیں کر سکتا، وہی کاروبار کرے گا جو اس نے کہا ہے. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے بھائی تم جو بھی کاروبار کرو، یہ پیسے لے لو اور اس سے جو انکم آئے گی، اس سے جو نفع آئے گا، جو پروفٹ ہوگا، اس کا مثال کے طور پر ہم اس کو 50-50 کر لیں گے. 50% میں لے لوں گا. اگر 100 روپے نفع ہوگا تو 50 روپے میرے ہوں گے، 50 تمہارے ہوں گے. کوئی بھی ریشو طے کیا جا سکتا ہے. 20-80 کا کر لیں کہ 20 تم لے لینا، 80 میں لے لوں گا، کوئی بھی اپنی مرضی سے. لیکن وہ ہونا چاہیے پرسنٹیج میں، فیصد میں. ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو کہے یہ 50,000 روپے لو اور تم نے مجھے اس پر مہینے کے 10,000 روپے منافع دینا ہے، یا 1,000 روپے منافع دینا ہے، یا 2,000 روپے نفع دینا ہے. اگر اس طریقے سے کوئی معاملہ کیا جائے گا، یہ سود بن جائے گا. پھر یہ مضاربت نہیں رہے گی. پھر یہ ہوتا ہے پیسے پر پیسہ لیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ جو فقہ کا قاعدہ ہے کہ جو بھی قرض نفع کو کھینچ کر لائے وہ سود ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کو 50,000 روپے قرض دیے اور قرض کے بدلے میں 1,000 روپے آپ اس سے ہر مہینے نفع لے رہے ہیں. تو آپ اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں مضاربت، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اس کو پیسے دے دیں، اس کو بتا دیں، وہ کاروبار کرے گا. کاروبار کرنے کے بعد پرسنٹیج وائز بعد میں سب کچھ ختم ہو جائے، وہ اس کا پھر نکالے کہ یہ رزلٹ نکلا، یہ کاروبار کیا، اس پہ میرے کاروبار میں اتنے اخراجات ہوئے. وہ سب کچھ ختم کرنے کے بعد اب جو نیٹ پروفٹ ہمارے پاس بچا ہے وہ مثال کے طور پر 10,000 روپے ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا تھا 50-50 کا. 5,000 روپے وہ لے لے گا، 5,000 روپے آپ لے لیں گے. یہ شریعت کا تجارت کا ایک طریقہ ہے. اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے لیے جو تجارت کی تھی وہ یہ تجارت تھی، جس کو فقہ کی اصطلاح میں مضاربت کہا جاتا ہے. آپ نے ان کو کہا تھا میں جاؤں گا، نفع کماؤں گا، اتنے فیصد میرا ہوگا، اتنے فیصد تمہارا ہوگا. عرب کے اندر تجارت کے بہت سارے طریقے رائج تھے. ان میں سے کچھ جائز تھے، کچھ ناجائز تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، جتنے ناجائز طریقے تھے آپ نے ان سب کو ختم فرمایا. حدیث میں آتا ہے نہا عن المحاقلۃ والمزابنۃ. مثلا ان کے اندر ایک طریقہ یہ رائج تھا کہ جیسے ایک فصل کھڑی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی اس فصل میں جتنی گندم ہے، یہ ساری گندم میں تمہیں ایک جگہ گندم کٹی ہوئی رکھی ہے. مثلا کسی کے پاس 2 من گندم کٹی ہوئی رکھی ہے اور ایک آدمی کی فصل ہے، وہ کہتا ہے یہ 2 من گندم لے لو اور یہ جو فصل میں جتنی گندم ہے یہ تمہاری ہو گئی. یہ ایک طریقہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا. آپ نے فرمایا اس طریقے سے بیچنا جائز نہیں. ایک طریقہ ان میں رائج تھا کھجوروں کا، کہ کھجور درخت پر لگی ہوئی ہیں، کچھ کھجوریں کٹی ہوئی پڑی ہیں، تو وہ کہتے تھے یہ جو کٹی ہوئی کھجوریں پڑی ہیں، مثلا یہ 50 کلو ہیں، یہ 50 کلو کھجوریں تم لے لو، درخت پر جتنی لگی ہیں یہ ساری میری ہو گئی. اس سے آپ نے منع فرمایا
اس کو محاقلہ اور مزابنہ کہا جاتا ہے عربی میں. تو جو چیزیں ناجائز تھیں حضور نے ان کو, اسی طرح عرب میں یہ رواج تھا, اب ہمارے ہاں ابھی بھی یہ ہوتا ہے. آپ چلے جائیں جو زرعی علاقے ہمارے پاکستان میں, ہمارے سارے مسلمان کرتے ہیں کہ جب تک درخت پر پھل لگ کر پک نہ جائے اس وقت تک اس کو بیچنا جائز نہیں ہے. ہمارے ہاں ابھی سے آموں کی فروخت ہو جاتی ہے. ابھی آم کا سیزن آیا نہیں ہے, لیکن ایک آدمی کے پاس 100 درخت ہیں, وہ کہے گا مجھے 20 لاکھ روپے دے دو, اس سال اس پر جتنے آم لگیں گے سارے تمہیں بیچ رہا ہوں. یہ بالکل ناجائز ہے, شریعت میں جائز ہی نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی چیز کو بیچنے سے منع فرمایا جس کا وجود نہیں ہے, معدوم جس کو کہا جاتا ہے. ایسی چیز اب آم کا وجود ہے ہی نہیں. آیا اس درخت پر پھل لگے گا یا نہیں لگے گا, لگے گا تو کتنا لگے گا کچھ پتہ نہیں. ایسی چیز کی بے سے, ایسی چیز کو بیچنے سے حضور نے منع فرمایا. اسی طرح کوئی چیز آپ کی ملکیت نہیں ہے, آپ کسی اور کی کوئی چیز بیچ رہے ہیں, کسی کا موبائل ہے, آپ اس کو کہتے ہیں یہ موبائل میں آپ کو بیچ رہا ہوں, تو آپ جب موبائل کے مالک نہیں تو آپ کیسے بیچیں گے؟ اسی طرح آپ نے ایک طریقہ ہوتا ہے, یہ بھی ہمارے ہاں بہت رائج ہے, کہ آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی, ہمارے ہاں اسٹاک ایکسچینج میں یہ بالکل کھلے عام یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. آپ نے مثلا مجھ سے موبائل خریدا, بھائی یہ موبائل مجھے کتنے کا بیچو گے؟ میں نے کہا میں 15,000 کا بیچتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. ابھی موبائل آپ نے مجھ سے لیا نہیں ہے, آپ نے دوسرا گاہک ڈھونڈا, اس کو آپ نے کہا یہ 17 کا مجھ سے لے لو. اس نے کہا ٹھیک ہے, اور آپ اس کو میرے پاس بھیج دیتے ہو کہ یار یہ موبائل اس سے اٹھا لو. اب جب تک خریدنے والا اس چیز پر قبضہ نہ کرے اس وقت تک اس کے لیے اس کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے آپ نے اس کو بیچا 15,000 روپے, اس سے لو موبائل, اس کو دے دو, یہ مالک بن گیا. اب اس کی مرضی 17 کا بیچے, اس کی مرضی 10 کا بیچے. جب تک کسی نے چیز پر قبضہ نہیں کیا اس وقت تک اس چیز کو آگے بیچنا جائز نہیں. اس کو کہا جاتا ہے بیع قبل القبض, قبضے سے پہلے کسی چیز کو بیچنا. ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا کہ ایک چیز, ہمارے یہاں بحریہ ٹاؤن میں کتنی مرتبہ ایسا, کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک مثلاً ایک پلاٹ ہے, کوئی آپ نے کوئی چیز خریدی, اس نے کہا یہ میں آپ کو 50 لاکھ کا بیچتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے آگے اس کو کہا مجھ سے 60 کا لے لو, ٹھیک ہے. اس نے 70 کا بیچ دیا, اس نے 80 کا بیچ دیا, کسی نے بھی قبضہ نہیں کیا. یہ جو سرکل چل رہا ہے, شریعت کا ہر معاملہ ایسٹ بیسڈ ہوتا ہے. شریعت کے ہر معاملے میں پیچھے کوئی سرمایہ ہونا چاہیے, اس کی کوئی حقیقت ہونی چاہیے. خیالی عمارتیں شریعت کھڑی نہیں کرتی. سود میں اور شریعت کی تجارت میں فرق یہ ہے کہ سود میں پیسہ ایک جیسے غبارے میں آپ ہوا بھر دیتے ہیں, لگتا ہے ایسا ہے کہ بہت زیادہ پیسہ ہے, سوئی آپ چبوئیں گے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس طریقے سے سرکل چل رہا ہوتا ہے. یہ اس کا مقروض ہے, وہ اس کا مقروض ہے, وہ اس کا مقروض ہے. یہ سمجھ رہا ہے میرے پاس 50 لاکھ پڑے ہیں, وہ کہہ رہا ہے میرے پاس 60 لاکھ پڑے ہیں. وہ سمجھ رہا ہے میرے پاس 80 لاکھ پڑے ہیں, وہ سمجھ رہا ہے میرے پاس 90 لاکھ پڑے ہیں. ہے کسی کے پاس بھی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سارے آگے پیچھے بیچ رہے ہیں اس کو, پیسے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو یہ خواہ ایک آدمی اپنے آپ کو 50 کا مالک سمجھ رہا ہے, دوسرا 60 کا مالک سمجھ رہا ہے, تیسرا 70 کا, اور حقیقت میں اندر کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے سود, اور یہ ہوتا ہے ناجائز طریقہ. شریعت کے کسی بھی طریقے میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے. شریعت آپ کو یہ کہتی ہے آپ پلاٹ لیں, قبضہ کریں, فائل لیں, آپ کے نام پر ہوا, یا آپ نے اس کو قانونی قبضہ کر لیا, اب آپ آگے بیچ دیں. دوسرا آدمی آگے بیچنا چاہتا ہے, آپ سے فائل لے, قبضہ حاصل کرے, آگے بیچ دے. تو یہ جو چکر چل رہا تھا نا کہ اوپر تو 5 بندوں نے اس کو خرید لیا اور پیسے کسی کے پاس بھی نہیں ہے, یہ چکر اس میں نہیں ہوگا. یہ تو بہرحال یہ تو تھوڑی ڈیپ گہرائی کی باتیں ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شریعت نے ہمیں تجارت کے پورے اصول سکھائے ہیں, ہم تجارت کی طرف آتے نہیں ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے رزق کے علیکم بالتجارہ فیہا 9 اعشار الرزق.
تجارت کیا کرو، آپ نے فرمایا اس لیے کہ رزق کے 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے ہیں. یعنی رزق کو اگر کل 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے ہیں. ایک حصے کھیتی باڑی میں، ایک حصہ کوئی بھی آپ اور تجارت کے علاوہ کوئی بھی فیلڈ لے لیں تو 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے ہیں. ایک حصہ دوسرے طریقوں میں رکھا ہے کمانے کے. طریقے سارے جائز ہیں، آپ ملازمت کریں، آپ کھیتی باڑی کریں، کاشتکاری کچھ بھی کریں، شریعت کی حدود میں کریں، سب جائز ہے. لیکن تجارت کو شریعت نے اہمیت دی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس میں انسان نسبتاً آزاد بھی ہوتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس میں اس کو سیکھنے کو ملتا ہے. وہ خطرات سے اور بہت ساری چیزوں سے ٹکرانے کا حوصلہ اس میں آتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے میں نے پیسہ لگایا ہے، اس میں مجھے رسک لینا پڑے گا، رسک لوں گا، ہو سکتا ہے نفع ہو جائے، ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے. اس سے لوگوں کو معاملات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، اپنے گاہک کو کنٹرول کرنے کا، اس کو رضامند کرنے کا طریقہ آتا ہے. یہ سارے معاملات وہ سیکھتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ کمپنی میں جا کے مشین چلاتا ہے، کوئی بھی کپڑے کی مشین چلاتا ہے یا کوئی بھی چلاتا ہے. اب وہ مشین چلا رہا ہے، وہاں پر آئے گا شام میں اور وہ اس نے چلا لی مشین، پیسہ اس نے کما لیا، حلال ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے. لیکن اب اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے آگے لوگوں کے ساتھ بات چیت کیسے کرنی ہے، کسی کو رضامند کسی بات پہ کرنا ہو تو کیسے کروں گا، اور کہیں پر اگر مجھے رسک لینا پڑ جائے تو مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں رسک لے سکوں یا نہیں. اس میں یہ حوصلہ پیدا ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو تو لگی بندی تنخواہ مل رہی ہے، جاتا ہے 20,000 روپے مل جاتے ہیں مہینے کے آخر میں، پھر چلا جاتا ہے. ہمارے ہاں جتنے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایجوکیشن جس کو ہم آج کل تعلیم کہتے ہیں، تعلیم یافتہ، ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، ملازمت ملتی نہیں ہے، جب پھر گھر میں پڑے رہتے ہیں. میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، میں نے MBA کیا ہوا ہے، BBA کیا ہوا ہے، BS کیا ہوا ہے، MA کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا 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 ہوا ہے، اور فارغ. کیوں بھائی؟ مجھے میری مرضی کی جاب نہیں مل رہی. یعنی ہمارے اسکولوں نے، ہمارے کالجوں نے، ہماری یونیورسٹیوں نے، انگریز جب یہاں آیا تھا اس نے جو یہ نظام تعلیم نافذ کیا تھا نا، یہ باتیں پھر لوگوں کو بڑی عجیب لگتی ہیں، کہتے ہیں کہ مولوی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. تاریخ آپ پڑھیں نا، میں تو کوئی آسمانی باتیں تو کر نہیں رہا، یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. آپ پڑھیں تاریخ، سب آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ نظام تعلیم جب میں یہ نہیں کہہ رہا، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ یہ ڈگری حاصل نہ کریں، سب کچھ حاصل کریں، امت کو ضرورت ہے ساری چیزوں کی، اور اچھے طریقے سے اس کو استعمال بھی کریں. لیکن کم از کم اپنی سوچ کو تبدیل کریں. سوچ تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک بچہ جب یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلتا ہے، اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ میں کبھی کاروبار بھی کروں گا. مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے، ایک بچہ ہے جس نے ساری زندگی بزنس پڑھا، اس کے پاس ساری ڈگریاں فائنانس اور بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، اور جب فارغ ہوگا تو جا کے کمپنی میں مینیجر لگے گا. بھائی تم نے ساری زندگی بزنس پڑھا ہے تو جا کے بزنس کرو. لیکن یہ سوچ ہمیں دی گئی ہے. انگریز جب یہاں آیا تھا، انگریز نے کہا اب ان سارے لوگوں کو ہم ایسا کوئی نظام تعلیم دیں جس کی وجہ سے ہمیں اپنی کمپنیوں میں جو کلرک چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں جو لوگ چاہیے ہوتے ہیں، تو کچھ ایسے پڑھے لکھے لوگ مل جائیں جو ہماری کمپنیوں کے کام کر سکیں. ایسا کوئی نظام تعلیم ان کو دے دو کہ ہمیں کمپنیوں میں کام کرنے کے لیے لوگ مل سکیں. انہوں نے یہ نظام تعلیم رائج کیا، دین کو نظام تعلیم سے الگ کر دیا. اب تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. تو آپ جب کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلتے ہیں، آپ کو اپنی فیلڈ میں جاب ملتی ہے، آپ نے اس میں مہارت حاصل کی ہے، اچھی بات ہے، جائیں اپنی فیلڈ میں. لیکن آپ کو پتہ ہے، اب میں ایک دفعہ، یہ کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے، ایک دوست ہمیں بتا رہا تھا کوئی ریلوے کا، پتہ نہیں اس نے انجینئرنگ کی ہوئی تھی کیا، یہ ریل کا ایک انجن ہوتا ہے، لوکوموٹیو بولتے ہیں غالباً اس کو، لوکوموٹیو، شاید مجھے بھی نام بھول رہا ہے. تو اس نے وہ انجن چلانے والے مخصوص لوگ ہوتے ہیں، اس آدمی کو وہ انجن چلانا آتا نہیں تھا.
لیکن اوپر سے پریشر تھا, سفارش تھی, بھائی یہ انجن اس کے حوالے کرو تاکہ یہ چلائے, سفارش ہے, اور اس کو مجبور کیا جا رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا نہیں بھائی میں نہیں دوں گا, کل کو حادثہ ہوگا, کوئی بھی مسئلہ ہوگا, سارا مسئلہ میرے اوپر آئے گا, تم نے یہ اس کو دیا کیوں؟ کہا نہیں اس کے حوالے کر دو. اب ایک ایسے آدمی کو آپ نے ریل حوالے کر دی, ٹرین حوالے کر دی اس کو, جس کو چلانا ہی نہیں آتی. آپ اگر انجینئر بنے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں بن تو گیا ہوں لیکن آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے, تو فائدہ اور آپ کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں, اس لیے کہ آپ جہاں جائیں گے انجینئرنگ کرنے, ان کا بھی بیڑا غرق کریں گے, اپنا بھی بیڑا غرق کریں گے. نقشہ بنایا آپ نے بلڈنگ کا, اور آپ کو پتا ہے نہیں نقشہ بنتا کیسے, ڈگری آپ کے پاس آ گئی ہے, آپ کہو میں انجینئر ہوں, یہ میرے پاس ڈگری ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ میرے کو نہیں آتا, یا آپ میکینیکل انجینئر ہیں یا الیکٹریکل ہیں یا کچھ بھی ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کام ڈگری تو ہے, کام نہیں آتا. پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس فیلڈ میں اپنے ساتھ, تو انسان کو مخلص ہونا چاہیے نا. یہ تو اپنے کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ آپ انجینئر ہیں نہیں, یہ کاغذ کے ٹکڑے سے کیا ہوتا ہے, یہ کاغذ کے ٹکڑے سے تو کچھ نہیں ہوتا. آپ اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے اس فیلڈ میں پڑھا ہے, آپ کو اس فیلڈ کی شدھ بدھ ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو کم از کم اگر آپ اوروں کو دھوکہ دے رہے ہیں, خود تو دھوکہ نہ کھائیں. تو اس کا بہترین حل یہ ہے آپ جائیں کاروبار کریں, کوئی آپ ریڑھی لگا لیں, ٹماٹر بیچیں, آلو بیچیں, شریعت نے کوئی منع تھوڑی کیا ہے. جو آپ سمجھتے ہیں بھائی یہ حلال طریقہ ہے کمانے کا, میں یہ کاروبار کر سکتا ہوں, کروں. پھر ہمارے لوگ شرماتے ہیں کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے تو میں کیا کروں گا, میرے پاس یہ ڈگری ہے تو میں. بھائی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہو کے تجارت کر سکتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, اتنے بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر ہو کر, ہمارا مرتبہ کیا ان سے زیادہ ہے؟ ہمارا علم, ہمارا تقوی, ہماری ڈگریاں ان سے زیادہ ہیں. وہ جب تجارت کر رہے ہیں تو پھر ہم تجارت کرنے میں کیوں شرمائیں؟ تو اس لیے یہ جو سوچ ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں دی جا رہی ہے کہ نکل کے جاب ہی کرنی ہے, نکل کے جاب ہی کرنی ہے, ملازمت ہی کرنی ہے, یہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ سوچ نہیں ہے. پسندیدہ سوچ شریعت جائز ہے, جائز ہونے میں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. پسندیدہ یہ ہے کہ انسان خود اپنا آزاد کام کرے, جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ 50 لاکھ کا بزنس شروع کریں, آپ 5,000 کا شروع کر دیں, 10,000 کا شروع کر دیں, 20,000 کا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے. اور ان ساری چیزوں کو دین سمجھ کے کریں, یہ ساری چیزیں دین نے سکھائی ہیں. جب حضور نے تجارت کی ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ تجارت کرنا بھی سنت ہے, تجارت کرنا بھی سنت ہے. جب حضرت ابوبکر نے کی, حضرت عمر نے کی, حضرت عثمان نے کی, اتنے بڑے بڑے صحابہ نے کی, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ حضور کی بھی سنت ہے, خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے. اس لیے اس کو اپنانا چاہیے. اور دوسرے نمبر پر جو اہم بات سمجھنے کی ہے تجارت کے حوالے سے, ہم اس موضوع پہ جب کوئی بات کریں نا, کوئی مولوی, لوگ کہتے ہیں یار یہ دنیا کی باتیں, مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں, یہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں. اتنا ہمارا مائنڈ لیول چینج ہو چکا ہے, ذہنی سطح ہماری اتنی تبدیل ہو چکی ہے کہ اب کوئی مولوی تجارت کے اسلامی اصول اور آداب سکھائے تو کہتے ہیں یہ دنیا کی باتیں کر رہا ہے. مطلب کیا ہوا کہ اس کو دین سے نکال کے باہر پھینک دو. تجارت اور اسلام کا کیا لینا دینا؟ اور زبان سے اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام 24 گھنٹے کا مذہب ہے. 24 گھنٹے میں تو تجارت بھی ہوتی ہے, 24 گھنٹے میں تو کاروبار بھی ہوتا ہے, 24 گھنٹے میں تو کچھ کمانا بھی ہوتا ہے. جب کمانا ہوتا ہے اور ہم سکھائیں گے نہیں تو کون سکھائے گا؟ انگریز آ کے سکھائے گا مسلمانوں کو تجارت اس طریقے سے کرنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. یہ صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا سچ بولنے والا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. انبیاء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا امانت دار اور سچے تاجر کو. یہ کوئی کم مرتبہ ہے.
اور جو غلط ہے آپ نے فرمایا یحشر التجار یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، کہ تاجروں کو قیامت کے دن فاسق فاجر لوگوں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا، الا من اتقى وبر وصدق، ہاں جو تقوی اختیار کرے اور اچھا معاملہ کرے اور سچ بولے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ان شرائط کے ساتھ کہ آپ معاملے میں کسی سے جھوٹ بھی نہ بولیں، اب جھوٹ کی جتنی شکلیں ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ اب میں کوئی کاروبار پر پوری کوئی ورکشاپ نہیں کروا رہا، یہ تو بہت تفصیلی موضوع ہے، کاروبار اسلام کی نظر میں بہت تفصیل طلب موضوع ہے، میں صرف موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں کہ سچا ہو انسان اپنے معاملات میں۔ آپ اگر مارکیٹ میں مقام بنانا چاہتے ہیں، پہلے نمبر پہ آپ کو سچ بولنا پڑے گا۔ سچ بولنے کا مطلب یہ ہے اگر 1 نمبر چیز ہے تو بولیں یہ 1 نمبر ہے، 2 نمبر چیز ہے تو اس کو بتائیں یہ 2 نمبر ہے۔ اگر آپ نے 2 نمبر چیز 1 نمبر کا لیبل لگا کر بیچ دی، ممکن ہے ابھی آپ کو 100-200 روپے فائدہ ہو جائے، جب اس کو پتا چلے گا کہ اس نے 2 نمبر کی چیز بیچی ہے 1 نمبر بتا کر، آئندہ کبھی بھی آپ سے نہیں خریدے گا۔ تو تجارت اگر کرنی ہے حضور کے طریقے، التاجر الصدوق، پہلی شرط صادق ہو، سچا ہو، دوسری شرط امین ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرے۔ آپ کا پارٹنر ہے، آپ کو پتا ہے مجھے اتنا پروفٹ ہوا ہے، اس کا اتنا حق بنتا ہے، آپ گول مول کر کے اس کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ کے اتنے پیسے بنتے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے دے دیں، اس نے تو آپ سے لے لی، اللہ کو تو پتا ہے۔ ہمارے یہاں جیسے کسی کے پاس رکشہ ہوتا ہے، کسی کے پاس ٹیکسی ہوتی ہے، کسی کو دے دیتا ہے ڈرائیور کو، بھائی یہ چلاؤ۔ اب وہ ڈرائیور کیا کرتا ہے، وہ جائے گا اس میں 1000-1500 روپے کمائے گا، شام کو آئے گا مالک کو بولے گا اس کا تو ٹائر پنچر ہو گیا تھا، اس میں کمانی میں یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، 500 روپے اس پہ لگ گئے، 100 اس پہ لگ گئے، 150 مالک کے ہاتھ میں لا کے 100 روپے پکڑوا دے گا۔ اب مالک کو تو نہیں پتا کیا ہوا ہے، ممکن ہے وہ لے بھی لے، دے دو بھائی 100 روپے، اللہ کو تو پتا ہے نا۔ یہ لقمہ جب آپ کے بچوں کے پیٹ میں جائے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کل لحم نبت من حرام فالنار اولا به، جس گوشت کی پرورش حرام لقمے سے ہوئی ہو وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک مال کو قبول کرتا ہے۔ ان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اللہ نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ نے رسولوں کو کیا حکم دیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پاک مال کھاؤ۔ اور آگے فرمایا دوسری جگہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاک مال کھاؤ۔ رسولوں کو بھی یہ حکم ہے پاک مال کھاؤ، ایمان والوں کو بھی حکم ہے پاک مال کھاؤ۔ آپ نے فرمایا ایک شخص کا آپ نے تذکرہ کیا یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ یا رب یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام فانا یستجاب لہ۔ آپ نے فرمایا ایک شخص ہے، مسافر ہے، پردیسی ہے، کوئی اس کو وہاں جانتا نہیں ہے، کپڑے اس کے پاس نہیں، میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بال میں تیل لگانے کے لیے تیل نہیں، ایسی حالت میں ہے کہ ایک عام انسان بھی دیکھے تو اس کو رحم آ جائے کہ یار اس کو میں کوئی 5 روپے دے دوں، ایسی حالت میں، اور وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، یا اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ آپ نے فرمایا مطعمہ حرام مشربہ حرام، کھاتا حرام کا ہے، پیتا حرام کا ہے، انا یستجاب لہ، کیا ایسے آدمی کی بھی اللہ دعا قبول کرے گا؟ ایسا آدمی جس پر ہر شخص کو ترس آ جائے لیکن اگر حرام کھاتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں، کہ میں جو بھی دعا کروں اللہ اس کو قبول کرے۔ آپ نے فرمایا واقعتاً ایسے بننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنا کھانا حلال کر لو اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کے پیچھے بہت بڑا فیکٹر، بہت بڑا سبب
یہ چیز ہے. کبھی انسان حرام کھا رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس. آپ نے فرمایا حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، بیچ میں کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا حلال ہے حرام ہے. آپ نے فرمایا فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ. جو ان مشتبہ چیزوں سے بچ جائے اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی عزت کو بھی بچا لیا. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. جو مشتبہ چیزوں میں پڑا ایک دن حرام میں بھی پڑ جائے گا. اپنے آپ کو کوشش یہ کی جائے، ملازمت کر رہے ہیں تو جو ٹائم آپ نے دیا ہے وہ پورا ٹائم وہاں دیں. نہیں دے رہے، 9 گھنٹے کا ایگریمنٹ ہوا ہے 8 گھنٹے دے رہے ہیں، اس کا مطلب 1 گھنٹے کی جو آپ کی آمدنی ہے وہ حرام ہے. وہ جو 1 گھنٹے کی آمدنی آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے وہ حرام ہے. آپ نے اگر کہیں کسی کو وقت دیا ہے اور وہاں آپ بیٹھ کے 2 گھنٹے فیس بک استعمال کرتے ہیں یا موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کمپنی کا کام نہیں کر رہے، وہ 2 گھنٹے کی انکم جو آپ لیں گے وہ آپ کے لیے کھانا حلال نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے ہم تجارت کے بھی ضروری مسائل سیکھیں، ملازمت اگر کر رہے ہیں ملازمت کے بھی ضروری مسائل سیکھیں. ورنہ پھر یہ ہوگا کہ ہم اب دیکھیں کھانے کا قرآن میں جو یہ فرمایا نا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک مال کھاؤ اور نیک عمل کرو، یہ 2 باتیں ایک ساتھ ذکر کی ہیں. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو. علماء نے لکھا ہے یہ 2 چیزیں اللہ نے ذکر اس لیے کی ہیں کہ اگر پاک کھاؤ گے اللہ نیک اعمال کی توفیق دے گا، حرام کھاؤ گے اللہ نیک اعمال کی توفیق ہی نہیں دے گا، نماز میں دل ہی نہیں لگے گا، کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے اس میں دل ہی نہیں لگے گا. اگر چاہتے ہو کہ عبادات میں دل لگے، میری اولاد نیک ہو، میری اولاد میرے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ داخل نہ کریں. اگر حرام ان کو کھلایا تو خود تو حرام کمانے کی وجہ سے گناہگار ہوئے ہی، اس بچے کو بھی آپ نے حرام کی غلاظت سے آلودہ کر دیا. پھر اس بچے سے یہ توقع رکھنا کہ یہ فرما بردار بنے گا، یہ میرا ادب کرے گا، یہ نماز پڑھے گا، یہ شریعت کا پابند بنے گا. اللہ اپنی قدرت سے کسی کو بنا دے تو بنا دے. ورنہ آپ زمین میں گندم کا بیج ڈالیں اور امید آپ چاول کی رکھیں تو دنیا کے لوگ بھی کہتے ہیں یہ پاگل ہے. حرام کھلا کر یہ توقع کریں کہ اچھا انسان بنے گا، یہ توقع بھی ایسا ہی ہے کہ بیج آپ نے کسی اور چیز کا ڈالا ہے، توقع کسی اور چیز کی کر رہے ہیں. جو آپ نے بویا ہے وہی آپ کو کاٹنا پڑے گا. حدیث میں آتا ہے تجارت کرتے وقت ایک اہم اصول جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا، میں آج ہی اس بات کو ختم اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اگلے ہفتے ہم نئے موضوع پہ بات کریں، ورنہ یہ تو بہت تفصیلی موضوع ہے. حضور نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے کہا خابوا وخسروا من ہم، کہ یہ تو ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے. یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں کہ قیامت میں اللہ نہ ان کو دیکھے گا نہ ان سے بات کرے گا؟ آپ نے فرمایا المسبل، اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والا، المنان، لوگوں کو صدقہ دے کر بعد میں احسان جتلانے والا، المنفق لسلعته بالحلف الكاذب، اپنی چیزوں کو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچنے والا. جھوٹی قسم کھا کر اگر اپنی چیزوں کو بیچا ہے ایسے شخص سے اللہ قیامت کے دن بات ہی نہیں کریں گے. اب یہ کتنا بڑا سنہری اصول ہے. آج کی دنیا میں ہم کسی انگریز کی بنائی ہوئی پروڈکٹ کو تسلی سے استعمال کر لیتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس نے جو لکھا ہے سچ لکھا ہوگا، اس نے جو وزن لکھا ہے وزن اتنا ہی ہوگا. لیکن اگر ایک مسلمان کی پیکنگ ہے تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ جو لکھا ہے ایسا ہے یا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سچائی کو انگریز نے اپنایا ہے اور اس سچائی کو ہم نے چھوڑا ہے. انگریز کاروبار میں ترقی کر رہا ہے، ہم کاروبار میں نیچے آ رہے ہیں. وہ تجارت میں ترقی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں کر رہا،
وہ کاروبار میں ترقی سچائی اور امانت کی وجہ سے کر رہا ہے. اور سچائی اور امانت یہ اسلام کا درس ہے, یہ ٹیکنالوجی کا درس نہیں ہے, سائنس کا درس نہیں ہے. سائنس کی کتابوں میں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ کاروبار میں سچائی کرنا. اس لیے ہم اور آپ دیکھ لیں, آپ نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے تاجر دیکھے ہوں گے, کاروباری لوگ دیکھے ہوں گے کہ ایک آدمی ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے, اپنے وعدے کے مطابق کام کرتا ہے, اپنے سب کو پتا ہے کہ یار یہ سچا آدمی ہے, اس سے کوئی بھی معاملہ کرنے میں کوئی آدمی جھجکتا نہیں. ہر آدمی آنکھیں بند کر کے اس کو پیسے بھی دے دیتا ہے, چیزیں بھی لے لیتا ہے, کہتے ہیں یار یہ بندہ لائے یہ صحیح ہوگا. تو دوسرا آدمی جھوٹ بول کر ایک دفعہ 200 زیادہ کما لیتا ہے, سچا آدمی 10-10 روپے کماتا ہے, لیکن اتنا مستقل مزاجی کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اس جھوٹے آدمی سے کئی گنا زیادہ کما لیتا ہے, اور پھر اس کی وجہ سے جو اللہ برکت عطا فرماتے ہیں وہ اس سے الگ ہے. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کا تذکرہ کیا ہے. قرآن کریم میں چند قوموں کا تذکرہ ہے, ان میں سے ایک قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے جس کو اللہ نے تباہ کیا تھا. اور ان کی خامی کیا تھی, اللہ نے ان پر عذاب کیوں نازل کیا تھا؟ ان کی خامی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. قرآن نے اس کو کئی صورتوں میں ذکر کیا, بار بار قوم شعیب کا تذکرہ کیا ہے کہ قوم شعیب کو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اوفوا الکیل والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. ناپ تول میں کمی مت کیا کرو, لوگوں کو پورا پورا ناپ تول کے دیا کرو. قوم شعیب کیا کہتی تھی؟ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا, کاش ہم قرآن پڑھتے تو ہمیں پتا ہوتا. شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے تمہاری نماز تمہیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ اب ہم مال بھی تمہاری مرضی کے مطابق اس میں کاروبار کریں گے؟ تمہاری نمازوں نے, تمہاری عبادتوں نے تمہیں یہ چیز سکھائی ہے ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. بھائی یہ تو ہمارا کاروبار ہے, آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھیں, یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کاروبار میں ناپ تول میں کمی نہیں کریں. آپ نے نماز پڑھنی ہے نا, نماز پڑھیں, یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کریم میں آتا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. اللہ فرماتے ہیں تباہی اور بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. مطفف کا مطلب ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والا. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب کسی سے حق لینے کی باری آتی ہے پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, جب دوسرے کو وزن کر کے دینے کی باری آتی ہے کم کر کے دیتے ہیں. اب ہمارے ہاں یہی ہے, آپ اس پہ ڈبے پہ لکھ دیں اس میں 500 گرام کی چیز رکھی ہوئی ہے, اندر اس میں 400 گرام ہوگی. اب یہ جھوٹ ہوا, یہ خیانت ہوئی. حضور نے فرمایا من غش فلیس منا. آپ ایک مرتبہ تشریف لائے مدینہ منورہ, آپ باقاعدہ بازار کا چکر لگایا کرتے تھے. آپ ایک مرتبہ تشریف لائے, ایک شخص نے گندم رکھی ہوئی تھی, آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے گندم گیلی تھی اور اوپر سے خشک تھی. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اندر سے گیلی گندم رکھی ہے, اوپر سے اس کو سوکھا رکھا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دو. اس کے بعد آپ نے فرمایا من غش فلیس منا, جس نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. ملاوٹ, ہمارے ہاں کس کس چیز میں ملاوٹ نہیں ہوتی؟ آپ دودھ لے لیں, آپ مسالہ لے لیں, آپ چائے لے لیں, آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں, جو بھی چیز, ہم آٹا لے لیں, چینی لے لیں, چاول لے لیں, کیا چیز بچی ہے ہمارے ہاں؟ لوگ ڈبوں کا دودھ ہم کہتے ہیں نہیں پیئیں, باہر جا کے جو عام کھلا دودھ ہے وہ خریدیں, اور اس میں پتہ نہیں وہ روڈ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کلف ملاتے ہیں, کیا کچھ ملا کے دودھ میں اس کو گاڑھا کرنے کے لیے دودھ بیچ رہے ہیں. وہ انسانوں کے جسم میں جا رہا ہے, کسی کو معدے کی بیماری ہو رہی ہے, کسی کو کینسر ہو رہا ہے, کسی کو کیا ہو رہا ہے. وہ دوائیاں جن کو
جو بالکل انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے نا، ڈاکٹر اس کو آخری ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ گولی اس کو کھلا دو، ممکن ہے اس کی جان اس سے بچ جائے، بچ گئی تو ٹھیک، نہیں تو پھر اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں. ہمارے ہاں وہ بھی 2 نمبر بنتی ہیں، وہ گولیاں بھی 2 نمبر بن رہی ہیں، اور یہ بنانے والے کوئی اور نہیں، یہ سارے ہمارے پڑھے لکھے ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں. یہ وہ ایجوکیشن ہے. اس ایجوکیشن کے ساتھ جب تک اسلام کا ٹچ نہیں دیں گے نا تو پھر آپ کو کوئی بھی نفع نہیں پہنچائے گا. دیکھیں اب آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے دودھ والا یہ کہے کہ میں دودھ میں ملاوٹ نہیں کروں گا، خالص دودھ بیچوں گا. چینی بیچنے والا یہ کہے کہ میں خالص چینی بیچوں گا. چینی تو خیر ویسے ہی نقصان دہ ہے لیکن وہ خالص بیچے. پتی والا کہے کہ میں خالص پتی بیچوں گا. آٹے والا کہے کہ بھائی میں خالص آٹا بیچوں گا. جو چیزیں جہاں جہاں انسان کے استعمال کی ہیں، یہ فروٹ اس کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں. تربوز میں انجیکشن لگاتے ہیں میٹھا کرنے کے لیے، خربوزے میں انجیکشن لگاتے ہیں میٹھا کرنے کے لیے. تو جب یہ سارے لوگ اگر کہہ دیں کہ بھائی ہم سب نے کوئی بےایمانی نہیں کرنی، 2 نمبری نہیں کرنی، ہمارے معاشرے کی 50% بیماریاں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اسلام پر عمل کرنے میں سکون ہے یا نہیں ہے؟ حضور کی سیرت پر عمل کرنے میں سکون ہے یا نہیں؟ ہر آدمی اگر اپنا کام ٹھیک کرے، ہر آدمی اپنے آپ کو ملاوٹ سے بچائے، 50% بیماریاں ہماری 50% سے زیادہ ختم ہو جائیں گی. جب ختم ہو جائیں گی تو ٹینشن ہی نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں دین پر عمل کرنے سے کیسے سکون ملتا ہے؟ اللہ نے ویسے نہیں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اطمینان ملے گا، شریعت پر عمل کرنے سے اطمینان ملے گا. اس لیے ہم کم از کم اپنی حد تک، اور تو ہم کوشش کریں دوسروں تک پیغام پہنچائیں. یہ وہ چیز ہے جو میں عرض کرتا ہوں. سیرت ہم نہیں پڑھتے نا، سیرت نہ پڑھنے کا یہ نقصان ہے. ہمیں نہیں پتا تجارت کے اصول کیا ہیں، تجارت کے. اب ایک مسلمان نے اگر تجارت کے آداب، اسلامی احکام پڑھے ہوں گے، وہ اگر ملاوٹ کرے گا بھی ایک نہ ایک دن جا کے رک جائے گا کہ یار بہت کر لیا، 20 سال ملاوٹ کر لی، اب چھوڑ دو. لیکن اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو مرنے سے پہلے بھی اگر 2 منٹ ملیں گے تو دودھ میں ملاوٹ کر کے جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے اول تو یہ کوشش کریں کہ ہم جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں، اپنے پیسے کمانے کے حوالے سے جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں، ہم اس میں ایمانداری سے کام کریں، امانت سے، دیانتداری سے، سچائی سے، وعدے کی پاسداری کے ساتھ، لوگوں پر رحم کھا کر ساری چیزوں کا خیال کریں جو شرعی آداب ہیں. اپنے طور پہ کم از کم کوشش کریں کہ میری جانب سے کوئی حرام کام نہ ہو، نمبر 1. نمبر 2، اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں. یہ ڈگریاں، ان ڈگریوں سے ان کی تربیت نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں. یہ ہمارے ملک کو لوٹنے والے جتنے لوگ ہیں نا، سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی بھی ان میں جاہل نہیں ہے، ساروں کے پاس ڈگریاں ہیں، تربیت نہیں ہے. یہ بھی ہماری اولاد ہے نا، ہمارے ہی لوگوں نے ان کو جنا ہے، یہی مائیں ہیں، یہی والدین ہیں. ان کے پاس کوئی ڈگریوں کی کمی ہے؟ ڈگریوں کی کمی نہیں، تربیت کی کمی ہے. اپنی اولاد کو تربیت دیں کہ اچھا مسلمان بنے. جس فیلڈ میں جائیں، یہ جو آتا ہے نا، ہر اسکول کے باہر لکھا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. وہ یہ علم ہے کہ آپ جس شعبے میں جا رہے ہیں اس شعبے کے سارے شرعی احکام ضروری آپ کو پتہ ہونے چاہیے. آپ ملازمت کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہو ملازمت کے فرائض یہ ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ فرائض، واجبات، سنت، مستحبات یہ صرف نماز میں ہوتے ہیں. یہ فرض، واجب، سنت، مستحب کاروبار میں بھی ہے، فرض، واجب، سنت، مستحب ملازمت میں بھی ہے، فرض، واجب، سنت، مستحب پڑھائی میں بھی ہے. ہر کام میں فرض، واجب، سنت، مستحب ہے. تو اس کو سکھائیں کہ آپ اگر اس فیلڈ میں جا رہے ہیں، اس کے ضروری اسلام کے مسائل پڑھیں، حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں، کسی مفتی سے جا کے اس فیلڈ کے اپنی ضرورت کے مسائل سیکھیں، اس کے بعد یہ کام کریں. ہمارے ہاں نکاح ہو جاتا ہے، نکاح میں ساری رسومات ہو جاتی ہیں،
لیکن کوئی بھی شخص، کوئی بھی والد اپنے بیٹے کو یہ نہیں سکھاتا بیٹا بیوی کے حقوق کیا ہیں، نکاح کے بعد کرنا کیا ہے، طلاق کیا ہوتی ہے، کن الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں. سکھاتے ہیں ہم لوگ اپنے بچوں کو؟ نہیں سکھاتے. بارات بھی ہوگی، ولیمہ بھی ہوگا، مہندی بھی ہوگی، مایو بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. نکاح کا احکام، نکاح کے احکام کوئی بھی نہیں سکھائے گا. طلاق کے مسائل کوئی بھی نہیں سکھائے گا. بیوی کے حقوق شوہر کو اور شوہر کے حقوق بیوی کو کوئی بھی نہیں سکھائے گا. تو بھائی ہمارے معاشرے میں کہاں سے سکون آئے گا؟ تو ایک یہ عزم کریں کہ خود عمل کرنا ہے، نمبر 1 کریں گے انشاءاللہ. دوسرا یہ عزم کریں کہ دوسروں کو، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. تیسرے نمبر پر یہ کام کریں کہ یہ پیغام اپنی حد تک محدود نہ رکھیں. دیکھیں یہ آپ الحمدللہ یہ کورس ہم نے یہاں شروع کیا، کئی علماء نے، آج بھی ایک عالم مفتی صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک اشتہار بنایا ہوا تھا، انہوں نے واٹس ایپ پر باقاعدہ سیرت کا ایک کورس شروع کیا ہے، لوگوں کو سیرت پڑھا رہے ہیں. انڈیا سے اس دن ایک ساتھی کا فون آیا بمبئی میں، انہوں نے یہی سیرت کورس پڑھانا شروع کیا ہے وہاں پر. ایک اور کا فون، ایک فیصل آباد میں ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں، انہوں نے یہی سیرت کورس پڑھانا شروع کیا ہے، یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا، یہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے، جہاں جہاں پھیلے گا آپ اس کے قیامت تک چلتا رہے گا. پتہ نہیں کون کب کس کے دل میں کیا بات اتر جائے، کب عمل کرے، وہ اب ہم قبر میں ہوں گے، کسی کو فائدہ پہنچے گا. تو تیسرا کام یہ کریں کہ دوسروں کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں، دوسروں کو بتائیں، اور کوشش کریں کہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.